محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سورۃ الفلق سورۃ الناس یہ دو صورتوں کو نازل کیا ہے۔ ان دو صورتوں کے پیش نظر تفکر اور غور کرنے پر یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے حسد کی بنا پر جادو کر دیا تھا، سحر کر دیا تھا۔ آپ کے ایک خادم تھے، چھوٹے لڑکے، ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کو لے کر اس کے دانتوں کے ذریعے 11 گھاٹی ڈال کر ایک کنویں میں سحر کر کے جادو کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک 6 ماہ تک اس تکلیف میں تھے ایک روایت کے مطابق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ عام طور سے حضرت امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کو بھول زیادہ ہو جاتا تھا، کسی کام کو نہیں کرتے تھے، آپ سمجھ جاتے تھے کہ کر دیا ہو۔ اس طرح کی مشکلات اس جادو کی وجہ سے، اس سحر کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہوا۔ جب اللہ نے ان دو صورتوں کو نازل کر کے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ بات بتا دی اور آپ نے صحابہ کو بیچ کر اس گھاٹی سے، اس کنویں کی گھڑے سے، اس جادو کے جو کنگھی تھی، دانت تھے، اس کو لے کر آئے، ایک ایک آیت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی پڑھتے تھے، اس گھاٹیوں کو کھولتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے شفا اور صحت مل گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا گیا کہ جو جادو کیا ہے لبید بن عاصم یہودی، اس کو بدلہ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دیا، پھر میں کیوں بدلہ دوں؟ میرے سے اس کے پاس کیا لین دین ہے، کیا معاملہ ہے، میں کیوں اس کو کچھ کہوں، کچھ کروں؟ کیونکہ اللہ نے مجھ کو صحت دے دیا، شفا دے دیا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور لطف، کبھی بھی کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیے یہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں قرآن و حدیث میں۔ لہذا اتنا پوتر زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے زندگی گزار کر گئے ہیں، لہذا ہم کو بھی اپنانا چاہیے۔ کیونکہ آج معمولی اسباب کی وجہ سے، معمولی علتوں کی سبب سے، معمولی معاملات کے ذریعے سے رشتہ داروں میں، اقربا میں، دوست و احبا میں، پہچان کے لوگوں میں، نہیں پہچان کے لوگوں میں، پڑوسیوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں، نسوانوں میں اور کہیں بھی اتنی دشمنی، اتنی عداوت، اتنی بغاوت، اتنا حسد، اتنا کذب ایک عام ہو چکا ہے کہ اگر کوئی موقع مل جائے کہ ہمارے دشمن کو، تو وہ ہم پر غالب ہو جائے گا، حملہ کر دے گا، یا ہم کو موقع مل جائے تو ہم اس پر غالب ہو جائیں گے، حملہ کر دیں گے۔ لہذا اس طرح کی حرکت نہ نبیوں کا تھا، نہ رسولوں کا تھا، نہ صحابوں کا تھا، نہ اللہ والوں کا تھا۔ لہذا ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کردار کو اپنانا چاہیے۔ اور کئی صحابہ یہ بھی درخواست کرتے تھے کہ ہم کو بتا دو، تو آپ نے کسی سے نہیں بتائے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سے بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی وجہ سے کہیں لبید بن عاصم کو نقصان نہ پہنچائے۔ لہذا محترم دوستو، یہی ہے اسلام کا طریقہ، یہی ہے اسلام کا اخلاق، جو طریقہ اور اسلام کے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزار کے بتا کر گئے ہیں۔ لہذا اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو دیکھو، اگر کوئی بھی ایسا ہو جائے معاملہ ہمارے حرکت کی بنا پر یا غیر حرکت کی بنا پر کوئی دشمن بن جائے، وہ بھی ہمارے لیے دوست بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دشمنوں کو دوست بناتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے اندر داخل ہو رہے، خالد بن ولید کو یہ خبر معلوم ہوئی، کیونکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فتح مکہ کے موقع پر مکے کے اندر داخل ہوئے اور سر جھکا ہوا تھا، زبان مبارک میں تسبیح جاری تھی، اللہ کا حمد اپنی زبان پر تھا۔ جب دوران سفر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے بھائی خالد بن ولید کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے کی خبر کی بنا پر وہ کہیں بستی سے باہر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں جانے کے بعد جب وہ بستی کے اندر آئیں گے تو ان کو میرا سلام سنانا، میں ان کی خیریت پوچھا بولوں، ان کی خیریت معلوم کرنے کو طلب کرتا ہوں، چاہتا ہوں، بولو۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، خالد بن ولید پھر واپس لوٹ کر مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، اپنے بھائی سے ملاقات ہو رہی ہے، ان سے کہا کہ کیا کارگزاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو رسول اللہ نے سلام سنائے تھے، آپ کی خیریت معلوم کیے تھے۔ ایسے خالد بن ولید جو جنگ احد میں جو مسلمانوں کو فتح سے شکست کی طرف تبدیل ہوئی تھی، اس کا سبب، ظاہری سبب دشمنوں کی طرف سے خالد بن ولید ہی تھے، وہی کئی صحابہ کو زخم کیے تھے اور قتل کیے تھے۔ ایسے خالد بن ولید کی خیریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح موقع کے موقع پر پوچھ رہے ہیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو جاری، زبان میں کلمہ جاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر آئے، بیعت کیے، ملاقات کیے، مصافحہ کیے، سچے مسلمان ہوئے، آپ کے سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب ان کو نصب کیا، ان کو دیا تھا، اللہ کا تلوار۔ دیکھیے محترم دوستو، انسانوں کے دل تو محبت سے لوٹنا ہے، چوسنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے، لطف سے، مہربانی سے، نرمی سے، مسکراہٹ سے، خدمت سے اپنے آپ کو اتر کر آکے میں کچھ نہیں سمجھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج ذرہ علم آ جائے، ذرہ حفظ قرآن پاک کی حفظ قوی ہو جائے، ذرہ قرات بہترین ہو جائے، تھوڑے دنوں تک ہم کئی مسجدوں میں امامت میں جاری رہ جائے، یا درس حدیث دینا شروع کر دے، یا صدر مدرس بن جائے، وغیرہ وغیرہ، ذرا مال آ جائے، تاجر بن جائے، تجارت بڑھ گئی، تجارت میں برکت آ گئی، تو ہمارا چلن، ہمارا رہن سہن، ہماری بات، ہمارا خیال، ہمارا تفکر، ہمارا تدبر، ہماری نظر، سارے کے سارے شیطان کی طرف مائل ہونا ظاہر ہے۔ لیکن ایسے بھی اللہ والے ہیں، ان تمام چیزوں آنے کے باوجود، ان تمام اوصاف کو اپنانے کے باوجود اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، لا شیء سمجھتے تھے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق پر اپنی زندگی گزارے تھے، اسی اخلاق کریمہ، خلق حسن، خلق عظیم کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن و حدیث کو معلوم کرنے کے لیے عربی زبان سکھائے جاتے ہیں، لہذا آپ لوگوں کو عربی زبان سیکھنا ہے، آن لائن میں بھی ہے، آف لائن میں بھی ہے۔ آن لائن میں 9159258243 یہ واٹس ایپ نمبر ہے، حافظ عالم خواجہ رحمۃ اللہ حسامی، امام، مسجد الہی، ایل بی روڈ، تروانور، چنئی۔ آف لائن میں پیرنگوڑی میں گھر میں وہ خدمت جاری ہے، 9th کراس اسٹریٹ، ٹیلی فون نگر، پیرنگوڑی، چنئی۔ مدرسہ سرل قرآن، آف لائن
آن لائن، اور مستورات استاد بھی موجود ہیں، انشاءاللہ خدمت جاری ہے، جس کو ضرورت ہے وہ اپنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔